سامعین، سردیوں میں مچھلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ بازاروں کے علاوہ گھروں میں بھی لوگ مچھلی کا سالن اور کباب بنا کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ عام طور پر سبھی کو مچھلی پسند ہوتی ہے۔ سامعین، مچھلی کے استعمال کے متعلق فرمان نبی کیا ہیں بتائیں گے آج آپ کو اس ویڈیو میں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مچھلی کو ذبح اگر نہیں کیا جاتا تو مچھلی حلال کیسے ہوئی۔ مختلف احادیث کی روشنی میں مچھلی کے گوشت اور مچھلی کی افادیت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پیپل آئی پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ سامعین، مچھلی تو آپ کھاتے ہوں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم بھی سن لیجئے۔ مچھلی دنیا بھر میں مرغوب غذا سمجھی جاتی ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن اس کی ہر قسم جدا طبی خصوصیات کی حامل ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مچھلی کے طبی فوائد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ غذائی اور طبی فوائد کی وجہ سے ہی مچھلی کے گوشت کی خاص طور پر اجازت عطا فرمائی۔ سفید مچھلی میں چکنائی بہت ہی کم ہوتی ہے، جبکہ تیل والی مچھلی میں غیر سیر شدہ چکنائی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، جو کہ کولیسٹرول کی تناسب کو خود بخود کم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کا استعمال بھی انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو 300 سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ جب ہم ساحل بحر تک پہنچے تو ہمیں شدید بھوک نے آ لیا، اور اس بھوک میں ہم نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ایک عنبر نامی مچھلی پھینکی، جس کو ہم نے 51 دن تک کھایا اور اس کی چربی کا شوربہ بنایا، جس سے ہمارے جسم فربا ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس مچھلی کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزارا تو اس کے نیچے سے وہ بآسانی گزر گیا۔ ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مرد اور 2 خون حلال کیے گئے، مچھلی اور ٹڈی، جگر اور تحال بستہ خون۔ ساتھیوں، یاد رہے کہ مچھلی کو عربی میں سمکن کہتے ہیں۔ اس کا گوشت اور تیل دل کے امراض، کولیسٹرول، موٹاپا، ڈپریشن، کینسر، جلد زخم اور دوسرے بہت سے امراض میں مفید ہے۔ مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا دل کے امراض میں ایک بہت مفید چیز ہے۔ مچھلی کا تیل ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں اور دماغ کی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ محققین کے مطابق مچھلیاں بہتر، عمدہ، پاکیزہ اور زود ہضم ہوتی ہیں۔ مچھلی کا سب سے عمدہ حصہ وہ ہے جو دم کے قریب ہوتا ہے۔ تازہ صحت مند مچھلی کا گوشت اور چربی بدن کو تازگی بخشتی ہے۔ سامعین، مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، پھر یہ حلال کیسے ہوئی؟ سائنس نے بھی غیر مسلموں کے سب سے بڑے سوال کا جواب دیا۔ ایسی حقیقت کے جان کر آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اسلام نے حلال کھانے کا حکم دیتے ہوئے حرام کھانے سے منع کیا اور ایسے جانور کا گوشت استعمال کرنے کا حکم دیا جسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ غیر مسلم نہ صرف حرام گوشت استعمال کرتے ہیں بلکہ اسلام کی اس حکم سے متعلق مچھلی کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اسے ذبح نہیں کیا جاتا تو پھر یہ کیسے حلال ہو گئی۔ تاہم اب سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا اور ایسا حیران کن انکشاف کیا ہے کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود ہر چیز بہترین انداز میں بنائی ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے، جو جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں واقع ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیگلوٹس کو بھی نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے چھپی حقیقت بھی آشکار کی ہے، جس کے باعث غیر مسلم بھی ہکا بکا ہو کر رہ گئے ہیں۔ کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، اور دل جانور کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے وغیرہ کے ذریعے ہلاک کیا جائے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں جسم سے خون کا اخراج ہی نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کے سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں اور بیکٹیریاز کی افزائش نسل کے لیے خون بہترین چیز ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہوتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو متعدد بیماریاں ان کے جسم میں جنم لیتی ہیں
اور انسانی جسم بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کے ایک ایک اصول میں بے پناہ حکمتیں، دانش اور علم پنہاں ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کا کوئی ایک قاعدہ یا قانون خلاف فطرت نہیں ہے۔ اسلام عقائد، معاشرت، بدوباش، رہن سہن اور کھانے پینے اور اخلاقیات کے ایک جامع نظام پر مشتمل ہے۔ اس نے انسانوں کو کھانے پینے کا بھی ایک واضح نظام دیا ہے۔ اسلام حلال و حرام کے لیے کھلا پیغام دیتا ہے، جو نہایت سادہ، آسان، صحت مند، پاکیزہ اور نفیس ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو حلال و حرام کی واضح تعلیم دیتا ہے اور اللہ کی پسندیدہ عبادت، دعا کی قبولیت کی گارنٹی صرف حلال کھانے ہی کو تصور کرتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ماہرین غذا نے بھی بغیر چربی کے گوشت کو بہترین قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں چکنائی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ سفید گوشت، مچھلی اور پرندوں کے گوشت میں چونکہ نسبتاً کم چکنائی ہوتی ہے، اس لیے یہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، وہ نہ صرف یہ کہ انتہائی کامیاب و مؤثر ہے، بلکہ اس میں تعلیم و تربیت کے ایسے اوصاف بھی نمایاں ہیں جو متعلمین اور مربین دونوں کے لیے روشن مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی درسگاہ اور اصحاب صفہ پر مشتمل طالب علموں کی پہلی جماعت کے عمل نے جلد ہی اتنی وسعت اختیار کر لی جس کی مثال دینے سے دنیا قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خود تعلیم و تربیت دی، پھر دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے کامل افراد کا انتخاب فرما دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ ان تربیت یافتہ معلمین نے درس و تدریس میں جس مہارت کا ثبوت دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمگیر تربیت ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جس کے اثرات تا دیر محسوس کیے جاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی ورگردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و حکمت اور صنعت و حرفت کے وہ ذخائر جن کے مالک آج اہل یورپ بنے بیٹھے ہیں، ان کے حقیقی وارث تو ہم لوگ ہیں، لیکن اپنی غفلت و جہالت اور اضمحلال و تعطل کے سبب ہم اپنی خصوصیات کے ساتھ اپنے تمام حقوق بھی کھو بیٹھے ہیں۔ عزیز دوستو، دراصل ہم آپ کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یا جو ملک دہریت اور لادینیت میں پیش ہیں یا جن ملکوں میں دین صرف نام کا رہ گیا ہے، ان کے یہاں سے درآمد شدہ گوشت کے بارے میں تحقیق ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہ ہوگا کہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ آج کل اپنے آپ کو اہل کتاب کہلوانے والے علاقے دہریت اور لادینیت کی رو میں بہہ رہے ہیں، اور ان کے یہاں ذبیحہ کے ایسے نت نئے طریقے ایجاد ہیں جو شرعی طریقہ ذبح سے قطعاً مختلف ہیں، بلکہ عمومی طور پر آج کل یہ کام مشینوں سے ہوتا ہے، اور مشینوں میں ذبح کے لیے پیش کرنے سے قبل ان کے سر پر زور کی ٹھوکر ماری جاتی ہے، جس سے جانور ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ نیز ان کا خون بہنے بھی نہیں دیا جاتا کہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ آج کے زمانے میں صدق و امانت شبہ معدوم ہے۔ کمپنیوں کو سب سے زیادہ فکر اپنے سامان کے ترویج کی رہتی ہے، اور اس میں شرعی نقطہ نظر کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ تعجب ہوگا کہ بعض ایسے مکمل کارٹن ملے ہیں جس کے اوپر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ذبح کیا گیا، لیکن اس میں موجود تمام مرغیاں گردن سمیت موجود ہوتی ہیں، اور اس سے بھی تعجب کی بات یہ عبارت شریعت اسلامیہ کے مطابق مچھلی کے ڈبوں پر بھی لکھی جاتی ہیں۔ لہٰذا خصوصاً غیر اسلامی ممالک کا سفر کرتے ہوئے ان کے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے اور جہازوں اور ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے احتیاط ضروری ہے۔ اگر کوئی علامت ایسی ہے کہ وہ گوشت شرعی طور پر ذبح شدہ جانور کا ہے تو اسے کھائیں، ورنہ دیگر طیب اور پاک چیزوں پر اکتفا کریں۔ اس احتیاط کی ضرورت اور دلیل ارشاد نبوی ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے کتے کو اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑو تو اگر تمہارا کتا شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھتا ہے اور وہ زندہ ہے تو اسے ذبح کرو، اور اگر کتے نے شکار کو مار ڈالا ہے اور خود اس میں سے کھایا نہیں تو اسے کھاؤ، اور اگر اپنے کتے کے ساتھ کسی اور کتے کو پاؤ اور شکار مر چکا ہو تو اسے مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کس کتے نے اسے مارا ہے۔ اسی طرح اگر تم نے اللہ کا نام لے کر شکار پر تیر چلایا اور شکار تمہیں ایک دن کے بعد ملا جس میں صرف تمہارے تیر کا اثر ہے تو اسے کھانا چاہو تو کھاؤ، اگر اسے پانی میں ڈوبا ہوا پاؤ اگرچہ اس میں تمہاری تیر کا اثر ہے اسے نہ کھاؤ۔ اگر آپ مچھلی کھانے کے شوقین ہیں تو اچھی خبر یہ ہے کہ یہ عادت بینائی کی کمزوری سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آئلی مچھلی میں پائے جانے والا کیمیکل ان خلیات کی بقا کو بڑھاتا ہے جو کہ بینائی کے انتہائی ضروری ہیں، اور اس سے عمر بڑھنے سے بینائی میں آنے والی کمی سے تحفظ ملتا ہے۔
सामीन इकराम, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें।